बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। ईरान अमेरिका जंग के बाद भी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। सरप्राइज पे सरप्राइज आ रहे हैं, झटके पे झटका लग रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ करारदाद कांग्रेस से मंजूर हुई थी, वो सेनेट से भी मंजूर हो गई है, जिसके मुताबिक वो ईरान पर हमला करने के लिए या किसी भी मुल्क पर हमला करने के लिए अब बाकायदा सेनेट और कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने के पाबंद हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा झटका ट्रंप के लिए। दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया और जोहरी हथियारों का मुआयना कराने से भी इनकार कर दिया। तो ये सब बड़ी खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट है। ईरानी सदर आपको पता है पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और रात गई, वो वापस लौट गए। उनका एक रोज़ का मुख्तसर दौरा था, उसकी तफसील आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अमेरिका के हवाले से बताते हैं कि जहां पर 50 के मुकाबले में 48 वोटों से ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात को महदूद करने की करारदाद मंजूर करके सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा सियासी झटका दे दिया है। और हैरान कुन बात यह है कि सेनेट में रिपब्लिकन की अक्सरियत है, इसके बावजूद 4 रिपब्लिकन सेनेटर ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया है ताकि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू ना की जा सकें। तो ये बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है। इसके अलावा आबने हुर्मस से 11,000 से ज़ायद सिविलियन मल्लाहों को निकालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे इंटरनेशनल मैरी टाइम ने एक बड़े ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। ये इनखला अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले हालिया अमन मुआहदे के बाद ईरान, ओमान और अमेरिकी हुकाम की मुश्तरका मावनत से आर्जी रास्तों के जरिए किया जा रहा है। तो खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि ईरान आबने हुर्मुज़ पर टैक्स वसूली का इरादा रखता है, लेकिन अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो मिडिल ईस्ट के दौरे पर है, उन्होंने दुबई पहुंचने पर दावा ये किया है कि कोई भी आबने हुर्मुज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा, ना उसे करने दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की सालसी में तय पाने वाले 14 निकाती अमन मुआहदे के तहत ईरान और अमेरिका दोनों फौरी तौर पर तमाम महाजों बशमूल लबनान में जंगी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल तौर पर रोकने और एक दूसरे के खिलाफ ताकत इस्तेमाल न करने पर मुत्तफिक हुए हैं। लेकिन कल लबनान पर एक और अटैक हुआ है और इसराइल ने कई अफराद को शहीद कर दिया है। तो इससे एक बार फिर जंगबंदी के मुआहदे को खतरात लाक हो गए हैं। लेकिन दोनों मुल्क आगे बढ़ने पर आमादा है। ईरान को अमेरिका ने 60 दिन के लिए तेल की बरामदात पर पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया है ताकि वो आलमी मार्केट में तेल फरोख्त कर सके और इसके बदले आपने हुर्मुज़ को बैन अवी जहाजरानी के लिए मुकम्मल तौर पर खोले। तो ये काम हो चुका है। अब ईरान को 12 अरब डॉलर मुंतकिल किए जाने की खबरें हैं और उसके लिए तरीक़ेकार तय किया जा रहा है। तो 14 रुकनी मुआहदे के अंदर ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई मुश्किल पाबंदी ताहाल तय नहीं हो सकी। दोनों मुल्कों को 60 दिन की डेडलाइन है और 60 दिन के अंदर उन्होंने इन मामलात को रिजॉल्व करना। तो अभी बयानबाजी है, अभी पाबंदी नहीं है। तो इसलिए ईरान ये कहने में हक में जानब है कि वो दोनों चीज़ें अलाउ नहीं करेगा। तो अगर आप अमेरिकी सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद को देखें, सियासी तौर पर ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा और गैर मामूली धचका है, क्योंकि अमेरिका के 1983 के वार पावर्स एक्ट के बाद तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ईवानों यानी सेनेट और ईवान नुमाइंदगान ने किसी सदर के खिलाफ ऐसी करारदाद मंजूर की है जिस पर सदर के दस्तखत की ज़रूरत भी नहीं होती। तो अगर ईरान जौहरी मुआयना कराने पर आमादा नहीं होता और मिसाइल टेक्नोलॉजी तर्क नहीं करता, पाकिस्तान ने भी इसकी हिमायत की है। वज़ीर शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर दूसरे मुल्कों को मिसाइल रखने का हक है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ईरान के पास मिसाइल ना हो। तो उनका वाज़ेह इशारा खित्ते में मौजूद ममालिक और इसराइल की तरफ है जिसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बल्कि एटमी टेक्नोलॉजी भी है जिसका वो इतराफ़ नहीं करता। तो पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का साथ दिया और कहने वाले कहते हैं कि अरब और फारस अब एक पेज पर आ गए हैं और ये बहुत ही बड़ा तारीखी मोमेंट है जो कई सौ साल के बाद हुआ है। और इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाता है। तो अब जाहिर है जब किसी को अरूज मिलता है तो टांगे खींचने वाले लोग भी आ जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर टांगे खींचने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पर बात करते हैं, मगर पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन गुजर गया। ईरानी सदर पाकिस्तान आए, उनकी सदर वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल से मुलाकातें हुई। बज़ाहिर ये दौरा
لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کرانے اور معاہدہ کرانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا گیا۔ پاکستان نے چونکہ اس میں بڑا افیکٹو رول پلے کیا۔ فروری 2026 میں جب ایران پر حملہ ہوا تھا تو امریکہ نے ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا تھا۔ آیت اللہ خامنہ سمیت 42 اہم رہنما شہید کر دیے گئے تھے، تو ٹاپ لیڈرشپ مار دی گئی تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی اسرائیل اور امریکہ کا ٹارگٹ تھے، مگر انہوں نے کسی طرح اپنی جان بچائی اور وہ روپوش ہو گئے۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ بھی زخمی حالت میں روپوش ہو گئے۔ تو یہ بڑے عرصے تک منظر عام پر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا ایران کی قیادت کون کر رہا ہے۔ اس وقت جنگ جاری تھی اور پاسداران انقلاب لڑ رہے تھے، تو یہی تصور تھا کہ پاسداران انقلاب اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں اور پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ جان بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں چھپی بیٹھی ہے۔ تو جس طرح امریکہ اور ایران نے ایرانی قیادت کو مارا، شہید کیا، اس سے لگتا یوں تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا انٹیلیجنس نظام بہت تگڑا ہے۔ انہوں نے ایران میں چپے چپے پر اپنے کیمرے لگائے، یا جو کیمرے لگے ہوئے تھے ان کو ہیک کیا، تمام ایکٹیویٹی ان کے پاس تھی، اور یہ بات بھی وہ خود مان چکے ہیں کہ ایران کا جو مواصلاتی سسٹم ہے اس کو ہیک کیا گیا۔ اور کیمرے لگانے کی وجہ سے، کیمرے تو دنیا سیکورٹی کے لیے لگاتی ہے، پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کیمروں کو چلانے والا جو نظام ہے غیر ملکیوں کا تیار کردہ نظام ہے۔ تو ایران کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی، انہوں نے کیمرے تو لگائے مگر نظام غیر ملکیوں کے ہاتھ میں دیا تو وہ ہیک ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک ایک کو مانیٹر کیا اور اس کو ٹارگٹ کر دیا، مگر مسعود پزشکیان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 2-4 لوگ جو بچے تھے وہ اگلے حملے میں مارے گئے۔ پھر پاکستان کی اس میں انٹری ہوئی اور پاکستان نے امریکہ سے درخواست کر کے جنگ بندی کرا دی۔ تو وہ لوگ منظر عام پر آنا شروع ہو گئے جنہیں اب ایران کی قیادت سمجھا جاتا ہے۔ جنگ سے پہلے وزیر خارجہ عباس عراقچی یا باقر کولیباف کا نام لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے، نہ ہی اسماعیل بقائی، غریب آبادی۔ اب یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایران کے صف اول کی قیادت میں شامل ہو چکے ہیں۔ مسعود پزشکیان پریزیڈنٹ تھے لیکن وہ بھی زیادہ افیکٹو نہیں تھے۔ تو پاکستان اگر جنگ بندی نہ کراتا تو پتہ نہیں ان میں سے کون زندہ ہوتا اور کون اللہ کے حضور حاضری دے چکا ہوتا۔ اور یہ بات ایرانی صدر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا وہ کن حالات میں سروائیو کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہیں کس نے بچایا۔ تو جیسے سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوئے ہیں، ایرانی صدر نے پہلا دورہ پاکستان کا کیا ہے اور ان کا یہ دورہ بنتا تھا۔ آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک تصویر دیکھی ہوگی جس میں ان کی کنپٹیاں پھول رہی ہیں۔ یہ جنیوا مذاکرات کا وہ لمحہ تھا جب ایرانی مذاکرات کار ٹرمپ کے بیان پر غصہ کر کے مذاکرات چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ شہباز شریف شدید پریشان ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو اس قسم کے حالات سے کئی مرتبہ گزرے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، مگر وہ خاصے اطمینان میں نظر آتے تھے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ اگر امریکہ کو یہاں تک لائے تو آگے تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ آج امریکی اس بات پر پریشان ہے کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو اپنا اہم ترین دوست کیوں قرار دیا، اور وہ بھارت جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی بروکر نہیں ہے کہ صلح کراتے پھرے، آج وہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار نظر آتے ہیں۔ تو پاکستان نے اس خدمت کے بدلے میں کوئی ڈالر نہیں لیے، پاکستان کو مفت تیل نہیں ملا، پاکستان کے اوپر مراد کی بارش نہیں ہوئی، مگر جو کچھ پاکستان نے کیا ہے، پاکستان کی قیادت نے کیا ہے، اس سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ کچھ لوگ سیاسی تحفظات کی بنیاد پر اقرار نہیں کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے اور ماننی چاہیے کہ پاکستان نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ آج ایران امریکہ سے 12 ارب ڈالر لینے کی بات کر رہا ہے، اس کا تیل دنیا خرید سکتی ہے، انٹرنیشنل پابندیاں ختم ہو گئی ہے، 40-50 سال بعد امریکہ سے ان کی بات ہو رہی ہے، اور عرب ممالک اور ایران ایک پیج پر ہیں۔ تو اب ایران کی آپ حالت دیکھیں کہ کل تک دنیا ان سے آدھے دام میں تیل خریدتی تھی، اب مارکیٹ ریٹ پر خرید سکتی ہے۔ تو نقصان ان ملکوں کا ہوا جو ان سے لوٹ مار کر رہے تھے، آدھے ریٹ پر تیل خرید رہے تھے، انہیں اب پوری قیمت دینا پڑے گی۔ تو ایران پر پابندیاں ختم ہونے سے ہماری ایران کے ساتھ دوستی اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے، طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب پاکستان ایران کے ساتھ معاہدے بھی کرے گا، اس کا تیل بھی خریدے گا، گیس پائپ لائن کا ایک معاہدہ کٹائی میں پڑا، اس پر بھی بات ہو گئی ہے۔ پاکستان میں گیس کا بحران ہے، تو پاکستان کو اگر ایران سے گیس مل جاتی ہے تو اس کا بہت ہی زیادہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور پیٹرول کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان ایران سے پیٹرول تو عالمی ریٹ پر خریدے گا، مگر اس کے لیے ایران سے بہت سی رعایتیں حاصل کر سکتا ہے۔ گو ہم سعودی عرب سے بھی لے لیتے ہیں رعایتیں،
اور UAE سے بھی لیتے ہیں، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان رعایتوں کے عوض ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط پلر کی طرح کھڑا ہے، اور یہ بات بھی دنیا کو بہت کھٹک رہی ہے۔ تو عرب اور عجم کی بہت پرانی لڑائی ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے عرب اور عجم کو ایک کر دیا ہے، اور دونوں کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہے۔ پاکستان کا عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور ایران کے ساتھ دوستی پوری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ ایرانی صدر معاہدے کے بعد شکریہ ادا کرنے پاکستان آئے ہیں۔ وہ قطر نہیں گئے، وہ ترکی نہیں گئے، وہ کسی اور ملک نہیں گئے، وہ کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن پاکستان کا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا۔ تو یہ اخلاقی طور پر ان کی طرف سے بھی ایک اچھی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ ایران کے جو نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی، انہوں نے بتایا کہ 4 الگ ورکنگ گروپ بنا دیے گئے ہیں۔ پہلا ورکنگ گروپ اقتصادی پابندیوں کے خاتمے پر کام کر رہا ہے، دوسرا جوہری امور پر کام کر رہا ہے، تیسرا تعمیر نو اور معاشی ترقی، جبکہ چوتھا معاہدے پر عمل درآمد اور نگرانی کے معاملات پر کام کرے گا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ امریکہ اور ایران میں مذاکرات رکے نہیں ہیں، اور ورکنگ گروپ بھی بن گئے ہیں، اور دونوں میں جن نکات پر اتفاق ہوا ہے اس کی ابتدائی فریم ورک کو عملی شکل دینا اور تکنیکی سطح پر پیش رفت کرنا، یہ ان گروپوں کا کام ہے۔ اور یہ جو 12 ارب ڈالر کا معاملہ ہے، یہ سوئٹزرلینڈ میں ہی طے ہو چکا ہے۔ تو امریکی صدر دھمکی دیں خوش ہوں، اب دوران مذاکرات جو ٹرمپ نے دھمکیاں دیں اس پر بھی امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ امریکی صدر نے JD وینس کو ناکام کرنے کے لیے دوران مذاکرات جو بم مارا، اس سے JD وینس خاصے پریشان ہوئے اور ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے جو ثالثین تھے یعنی پاکستان کی طرف اشارہ کر کے آ گیا کہ انہوں نے معاملات کو سنبھال لیا۔ تو ان ساری کامیابیوں کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر سازشیں شروع نہ ہوں؟ پاکستان میں جب بھی حکومت کامیاب ہوتی ہے، ترقی ہونے لگتی ہے، تو سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سازشیں اندرونی ہوتی ہے، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں بیرونی مدد ضرور حاصل ہوتی ہے۔ پاکستانی اچھی طرح جانتے ہیں 60-70 سال کا ریکارڈ ہے۔ 2013 میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی اور 2-3 سال کے بعد حکومت نے پرفارم کرنا شروع کیا، لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، تو دنیا یہ پریڈکشن کر رہی تھی کہ پاکستان دنیا کی 25 معیشتوں میں شامل ہونے والا ہے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم کوئی 10-20 سال خاصے پریشان رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ تو آج کل بھی سوشل میڈیا پر حکومت گرانے کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کے گھر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی دعوے ہو رہے ہیں عمران خان کو اگلی 2-3 باریاں دے دی جائیں گی۔ یہ باتیں کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ سازشی عناصر ہیں جن سے پاکستان کا عروج ہضم نہیں ہوتا ہے، جن سے پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، جن کو مسالہ چاہیے۔ یہ کبھی ایران جنگ میں کوئی نہ کوئی وینچر نکال لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں تباہی کرا دیتے ہیں، جہاں آگ لگے وہاں بم دھماکہ کرا دیتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی حکومت گرنی چاہیے، بڑی گرفتاری ہونی چاہیے، کوئی اسکینڈل ہونا چاہیے۔ یہ خبریں نہیں ان کے نزدیک کہ صلح ہو گئی ہے، امن ہو گیا ہے، یعنی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے، لیکن پاکستانی ویلاگر، یوٹیوبرز اور سیاسی جماعتوں کے نزدیک یہ کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک خبریں وہ ہے جن سے سنسیشن پیدا ہوتی ہے، تو امن اور صلح کبھی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ سادی سی آنڈی ہے۔ اب عمران خان کے حوالے سے اور PTI کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو اگلی حکومت ملے گی، ملاقات ان کی ہو نہیں پا رہی اور حکومتیں بنانے چلے ہیں۔ اور ملاقات کے حوالے سے بھی ان کے کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ایک بہن نورین نیازی کو بذریعہ بیرسٹر گوہر آفر کی گئی من جانب جناب محسن نقوی کے، کہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ خان کی جو بہن ہے نورین نیازی وہ ملنا چاہے تو ان کی ملاقات کرا دیتے ہیں، لیکن خان کی بہنوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو نہیں ملنا، ہم تو سب کی ملاقات کراؤ، 3 بہنوں کی کراؤ، وکیلوں کی کراؤ، 18 لوگ بنتے ہیں، سب کی ملاقات کرائیں تو ملاقات کریں گے۔ یہ وہ بہنیں ہیں جو کافی عرصے سے چیخو پکار کر رہی ہے کہ ہمارا بھائی تنہا ہے، پتہ نہیں مر گیا کہ زندہ ہے۔ تو اگر بھائی کا پتہ کرنا ہے کہ وہ زندہ مر گیا تو ایک بہن جائے پتہ کر لے، لیکن وہ انہیں قبول نہیں، کیونکہ وہ ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اب جو دعویٰ کر رہے کہ اگلی 2-3 باریاں عمران خان کی ہیں، تو خان صاحب اس وقت 74 کے ہیں، اگر الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں تو وہ 77 کے ہو جائیں گے، لیکن اگر کل ہی ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ 74-75 کے ہیں، اور پھر وہ اگلے 5 سال حکومت کرے تو وہ 80 کے آس پاس پہنچ جائیں گے۔ تو خان صاحب نے 2-3 باریاں لینی ہیں، تو کیا یہ سانپ ہے جو 100 سال بعد کینچلی بدل لیتا ہے؟ اور میرے نزدیک تو خان اگر 2-3 سال باہر نہیں آتا تو دوبارہ اقتدار میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اب خان کی بہنیں قیادت پر الزام لگاتی ہیں کہ ایم پی اے ایم این اے لوگ نہیں لے کے آتے، ان کو برا بھلا کہتی ہیں، روز ان کو چارج شیٹ کرتی ہیں کہ وہ لوگ لانے میں کامیاب نہیں ہوتے، 10,000 لوگ آ جائے تو جیل کا دروازہ ٹوٹ جائے۔ اگر لوگوں نے نکلنا ہی نہیں، کیونکہ لوگوں نے تو عمران خان کے نام پہ نکلنا ہے، اب لوگ ہی نکلنے کو تیار نہیں ہیں، تو قیادت کا کیا قصور ہے؟ تو خان صاحب کی بہنیں صحیح معنوں میں 3 ایڈیٹس ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بہنیں نہیں ہے جن کا بھائی جیل میں ہے، ان کو ویکینڈ پر شو کرنے کا چسکا پڑ گیا، کیونکہ خبر بنتی ہے، ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ دراصل سوشل میڈیا فریکس ہیں، ان کے بچے اور شوہر تو پتہ نہیں سنیاس لے چکے ہیں، پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو یہ دراصل بے لگام عورتیں ہیں جن کو اگر ماں رنگ بلوچ کی طرح جیل میں ڈال دیں یا صنم اور فلک کی طرح جیل میں ڈال دیں تو ان کی کہانی بھی قصہ پرینہ ہو جائے گی۔ اتنی سی کہانی ہے، کھلا چھوڑا ہوا تو بے لگام ہے۔ ان سے کل کسی نے پوچھ لیا کہ پاکستان نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو انہوں نے جو مغلظات بکیں پاکستانی حکومت کو، جتنا برا بھلا کہا، اور اس بڑے کام کا کریڈٹ تک نہیں دیا۔ سلیمہ یہ بتائیں، امریکہ سے افریقہ تک اس وقت شکریہ پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا، میں نے پورا ٹویٹر آج دیکھا، مجھے شکریہ پاکستان نہیں ملا۔ کو شکریہ کس چیز کا کریں کہ ہم روز یہاں ہمارے بھائی کو عمران خان جو واحد۔ تو آپ کے نزدیک حکومت ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کی نہ ہو، آپ اسے پسند نہ کرتے ہوں، آپ کو فوج پسند نہ ہو، لیکن آپ کو پاکستان بھی پسند نہیں ہے۔ بات تو پاکستان کی ہوتی ہے کہ پاکستان نے دنیا کے اندر بڑا کام کیا، کام کرنے والوں کو ہم کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ فلاں نے کیا، لیکن اصل تو نام پاکستان کا ہے، اور کل کو جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو نام پاکستان کا ہی آئے گا۔ ان کے اور جیل کے درمیان بس تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، اور شاید ان کو جان بوجھ کے نہیں پکڑتے، کیونکہ یہ بات سارے سمجھ چکے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے عمران خان بھی رہا نہیں ہوں گے، کیونکہ ان سے ایک ہی کام ہو رہا ہے، پارٹی کے لوگوں کو لڑا دو یا ان کو ذلیل کرو۔ کل جب یہ ملاقات کرنے پہنچی اڈیالہ جیل پر، تو اڈیالہ میں بھی روز کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، پی ٹی اے کے 2-3 گروپ لڑ پڑتے ہیں۔ گورکھپور فیکٹری ناکے پر کارکنان گتھم گتھا ہوئے اور انہوں نے 2-3 لوگوں کے کپڑے پھاڑ دی۔ وہ اقبال افریدی جس پر بین لگا ہوا ہے، بدتمیز آدمی ہے، وہاں کہیں اس نے بدتمیزی کی تو اگلے نے 2-3 رکھ دی ہوں گی، تو وہاں بھی تلخ کلامی اور جھگڑا ہوا ہے۔ شاید خٹک بھی وہاں موجود تھے، کارکنوں نے اس کی بھی نہیں سنی اور اس کو بھی گالیاں والیاں دی ہیں۔ کل عمران خان کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کرا دی گئی، بہنوں کی تو ہوئی نہیں ملاقات۔ تو اب ان کے جو ویلاگر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے اڈیالہ کے باہر 10-12 ہزار بندے لے کر جانا کو مشکل نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی عوامی مقبولیت آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ عمران ریاض فرما رہے ہیں، مسئلہ عوام کی کمی کا نہیں، مسئلہ قیادت کی سنجیدگی کا ہے۔ تو یہ بھی جو بل ہے نا وہ قیادت پہ پھاڑ رہے ہیں بھئی کہ عمران خان اتنا پاپولر ہے، فرض کرے قیادت ہے ہی نہیں، تو پھر جو لوگ عمران خان کو مانتے وہ کیوں نہیں پہنچتے؟ میں تو پی ٹی آئی کی قیادت کو مشورہ دوں گا کہ وہاں سے ٹرک بھرے، اور یہاں صبح صبح بڑے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں بیلچے ویلچے لے کے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کے لیے کمانا تھا، ان کی دیہڑی نہیں لگتی، آج کل کام ہی نہیں ہے، تو ان کو ٹرکوں میں بھرے وہ لے جائیں۔ 10,000 بندہ تو کم از کم پورا کریں تاکہ ان کا وہم تو دور ہو۔ باقی اگر لوگ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہوں گے تو کسی قیادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے ویلاگر اور یوٹیوبر ہیں یہ صرف اپنا چورن بیچ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ بیچیں تو یہ بھی بیچارے کسی پل پہ پھاوڑا اور کسی لے کر بیٹھے ہوں گے دیہڑی لگانے کے لیے، اور ان کے اندر تو اتنی بھی سکن نہیں کہ وہ لگا سکیں۔ اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی، جہاں پر ہمارے کشمیری بھائیوں نے حقوق کے نام پر دھرنے دیے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی، انہوں نے کشمیری عوام کو حقوق کے نام پر جمع کیا، ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لوگ ان کے کہنے سننے میں آ گئے۔ اس سارے عمل کے پیچھے واضح طور پر بھارت کے فٹ پرنٹ نظر آئے۔ را آزاد کشمیر میں بغاوت کرانے میں کامیاب ہو گئی، یہ ماننا پڑے گا۔ کئی لوگ باہر نکلے، اور وہ جو آزاد کشمیر کی کیپٹل ہے مظفر آباد، اس طرف انہوں نے مارچ کرنا تھا۔ ریاست کے ساتھ 2 ہاتھ ہوئے، پھر ریاست نے ان کو نمٹنا شروع کر دیا۔ اب حالت یہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بند گلی میں پھنس گئی ہے، اور جو قداور سیاستدان ہیں پاکستان کے، ان سے کہہ رہی کہ ہمیں بچاؤ، چونکہ اس بغاوت میں پی ٹی اے والوں کا بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے کشمیریوں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ کشمیر میں تو کم ہے لیکن بیرون ملک زیادہ ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی قیادت کو آواز دی۔ اپوزیشن نے آزاد کشمیر کے دورے کا ارادہ کیا، علامہ راجہ ناصر باز،
शाहिद खान अब्बासी और दीगर लोगों को कहा गया कि आज़ाद कश्मीर आएँ और हमारा कोई मामला देखें, तो वो जाने पर राज़ी भी हो गए। मगर जो रियासत इमरान खान से मुलाकातें रोक सकती है, वो कालम जॉइंट एक्शन कमेटी को रास्ता कैसे दे सकती है? जब रास्ता दिया जा रहा था तो ये लोग ले नहीं रहे थे। अब एक एक करके इनकी वीडियोज़ आ रही हैं, तो बेशक इसके पीछे इदारे होंगे जो इन सबको आइसोलेट कर रहे होंगे, इनको प्यार से, मोहब्बत से, डंडे से समझा रहे होंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के गालबन 31 मेंबरान हैं, इनमें से आधे लातल्की का ऐलान कर चुके हैं। तो इसके लिए रियासती इदारों ने मेहनत की है, वर्क किया है, इनकी मंजी ठोकी है, इनको अलग अलग किया है, फैंडी शेड भी लगाई गई होगी, या सिर्फ ये कह दिया गया होगा कि खुद को अलग कर लो तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो अब जो रियासत के कहने सुनने में आकर राय रास्त पर आ जाते हैं, वो किसी भी वजह से आते हैं, तो रियासत इनको ज़ाहिर है कुछ नहीं कहती। लेकिन जो लोग ढिलाई का मुजाहरा करेंगे, ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इनको भी ताकत दिखाई जाएगी। तो अपोजिशन ने इनकार कर दिया कि वो रावलाकोट नहीं आ सकते। दूसरी दरख्वास्त मौलाना फजलुर रहमान को की गई, बाकायदा मरासला लिखा गया, साइन किए गए कि मौलाना साहब आए और हमारी सालसी करा दें। अब मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है, इनसे आप लाख इख्तलाफात करें, लेकिन वो सियासी तौर पर अहमक बिल्कुल नहीं है, बड़े समझदार सियासतदान है। उन्हें अंदाज़ा है कश्मीरियों ने जो कुछ किया वो गलत किया है, और उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो आगे किस तरफ जाएंगे। अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो ख्वाजा मेहरान जो जलसों में दावा करता है कि हम जाने और इंडिया जाने, तुम निकलो यहाँ से, तो अब किस मुंह से मौलाना फजलुर रहमान को आवाज़ें दे रहा है, किस मुंह से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारी सालसी करा दो? तुम तो रियासत से सालसी करने को तैयार ही नहीं हो। रियासत ने तो तुम्हें मेज़ पे बिठाया, इज्जत दी, बात सुनी, 99% मुतालबात माने। सियासत में कुछ लो और दो पे बात होती है, ये नहीं हो सकता कि सब बातें आप ही की मानी जाएं। तो जितना आपको मिल गया था इस पर इत्तफा करते, बाकियों के लिए कोशिश करते, लेकिन आपने नहीं माना और मुहासमत का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि पीछे कुछ ताकतें थी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वीडियो जारी किया और कहा कि अब पहले ये धरना ख़त्म करे तो सालसी के लिए तैयार है। मुझसे सालसी का किरदार अदा करने की अपील की है। मैंने मसालहती किरदार अदा करने के लिए हामी भरी है। कमेटी धरने को मनसूख करे और अगले किसी लाया अमल की तरफ न जाए। उन्होंने वजह मुहर्रमुल हराम का तकद्दुस बताया, लेकिन असल में उन्हें पता कि जिस तंजीम को कारदम करार दिया गया वो रियासत को गालियां दे रही है, तो ऐसे लोगों के साथ मौलाना कैसे खड़े हो सकते हैं? सारी गालियों का रुख उनकी तरफ पलट जाएगा। तो मैंने ये कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान कश्मीरियों और हुकूमत में सालस करा सकते हैं, तो शायद ये बात कश्मीरियों के जहन में आ गई है। उन्हें ये भी पता कि अगले 2-4 दिन में धरने नहीं होंगे, और जब से मुहर्रम शुरू हुए धरने हो भी नहीं रहे। पिछले कई दिनों से एक आध दिन धरना, एक आध घंटा हुआ है, लोग भी कम रह गए हैं, और चूँकि लोग मुहर्रम प्रोसेशन में चले गए हैं और आगे आपको पता है मुहर्रम के पीक डेज आ रहे हैं, कल से धरने मेरा ख्याल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं और रास्ता मिल नहीं रहा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये वीडियोज़ आ रही हैं बेकार है, रियासत को चाहिए कि एक्शन करे, वीडियोज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बताने की क्या ज़रूरत है कि ये छोड़ रहा है वो छोड़ रहा है। नहीं, रियासत बिल्कुल सही काम कर रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी में 2-3 लोग रह गए हैं, या वो जो लंदन में बैठ कर दावे कर रहे थे कि हम इसके पीछे हैं, तो पीछे इतने है कि 1 टका भी खर्च ना करें। पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहे हैं कि हम पाउंड कमाते हैं। इन जाहलों को बरतानिया में दाखिला इसलिए मिला कि इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। ये पाकिस्तानी बनकर रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, पाकिस्तान हम सबका है। तो रियासत में वो तहरीक जो पूरे कश्मीर को खाने चली थी, उसको रियासती इदारों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने धकेल कर रावलाकोट के अंदर चूखेदान में बंद कर दिया। अब वहां से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। तो ये सबसे आसान इलाज जो है ना वो डंडा ही होता है। अब जो जेल में है, जिनको सजाएं हो रही हैं, जिनको मुलाकातें बंद हैं, उनकी हालत देख लें। ये माँ रंग बलोच आज़ाद थी तो क्या उधम मचाया हुआ था, ये फलक सनम बाहर थी तो क्या तमाशे लगाए हुए थे। जेल गए, कहानी ख़त्म। तो सिर्फ जेल जाना ही सियासत नहीं होती, जेल से बचने का रास्ता ढूंढना भी एक सियासत है। और सिर्फ तहरीक चलाना ही सियासत नहीं होती, उस तहरीक को कामयाब करना या उस हजूम को पॉलिटिकल एसेट में बदलना, ये दानिशमंदी होती है। यही कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के पीछे अगर लोग निकले हैं, ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जाए, कहानी ख़त्म। वहाँ पे लोगों इनको वोट दें, ये असम्बली में आए,
اور جا کے اپنا بلے بلے کریں. آپ دیکھیں وہ پی ٹی اے بڑا شور مچاتی ہے, ہمیں انتخابی نشان نہیں ملتا ورنہ ہم تباہی مچا دیتے. تو آزاد کشمیر کی سب سے بڑی عدالت نے الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کا حکم دے دیا ہے. یہ آزاد کشمیر میں, باقی پاکستان میں وہ بین ہے. تو یہ اہم فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی کے صدر اور آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم رہے ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب, جو بشا بی بی نے قرہ فال نکالا تھا کہ عین سے نام ہونا چاہیے, عثمان بزدار, عبدالقیوم نیازی, یہ اسی کوٹے میں آئے تھے. تو انہوں نے درخواست دی تھی تو وہاں ان کو الاؤ کر دیا گیا. اب بعض لوگ اسے بڑا سرپرائز سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اب جو 27 جولائی کو الیکشن ہوگا اس میں پی ٹی اے کو بیٹ مل جائے گا اور پی ٹی اے جو ہے وہ اس بیٹ سے چھکے مارے گی. کچھ لوگ اس کو اس سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہو رہے ہیں تو اسی کا ایک انعام ملا ہے. ہوا بدل رہی ہے, چنگی ہوا بدل رہی ہے. خان صاحب سے ملاقات کرائیے, ان کو جیل سے نکالے تو سمجھ میں آئے گا ہوا کیا بدل رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے, کیونکہ گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی موجود تھی, گو آزاد الیکشن لڑی تھی لیکن وہاں پہ ان کا بولو رام ہو گیا. آزاد کشمیر میں وہ انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں تو ان کا جو وہاں پہ حشر ہونا ہے وہ آپ ابھی سے لکھ لیں کہ انہوں نے پھر مکے آنکھوں میں دے دے کے رونا ہے کہ اس کے بغیر ہی لڑ لیتے تو اچھا تھا, کم از کم بے عزتی تو نہ ہوتی. جس طرح محمود اچکزئی کی قومی اسمبلی میں کل ٹکا کے بے عزتی ہوئی, بڑی انہوں نے تقریر کی, الزامات لگائے, تو اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کو جو جواب دیا وہ بڑا شاندار جواب ہے. وہ کہتے ہیں نا سونے کے لفظوں سے لکھنے والا جواب ہے. محمود اچکزئی نے اسپیکر پہ الزام لگایا کہ آپ نے آئین توڑا, تو اسپیکر نے پوچھا کہ آپ بتائیں مجھے میں نے کون سا آئین توڑا. اگر آپ کہیں گے کہ میں ہر گھر سے ایک فرد لے کر اپنی فوج بناؤں گا, پاکستان کی بجائے افغانستان کا ساتھ دوں گا, تو یہ میں ہونے نہیں دوں گا. چونکہ اچکزئی نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اسپیکر صاحب نے 14 اراکین کو گھر بھیج دیا ہے تو یہ انہوں نے آئین توڑا. تو اس پر اسپیکر نے جواب دیا, جب آپ کہتے ہیں کہ ہر گھر سے ایک آدمی لے کے ایک فوج بناؤں گا, جب آپ کہتے ہیں کہ میں افغانستان کا ساتھ دوں گا اور پاکستان کا ساتھ دینے کے بجائے افغانستان کو ترجیح دوں گا, اگر یہ آئین توڑنا ہے تو میں بار بار آئین توڑوں گا. تو لگتا ہے کہ اسپیکر صاحب کو برا لگا ہے تو انہیں برا لگنا چاہیے. اور یہ جو محمود اچکزئی ہے ان کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے بی ایل اے دیکھی, یہ جو ہم نے بی وائی سی دیکھی, پھر ہم آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی دیکھ رہے ہیں, تو جلدی ہم محمود اچکزئی کی بھی جماعت دیکھیں گے جو اسی طرح کی تحریک چلائے گی.